حضرت شیخ سراج الدین جنیدی کے 660ویں عرس شریف کے موقع پر منقبتی خطاب پیش کر رہا ہوں۔ یہ خطاب آج کے پس منظر میں جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ لائی کا ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، تو یہ خطاب بھی لائی چلنے والے ہیں، جو منظر ہے وہ میں نے پیش کیا ہے۔ تو پہلا قطعہ ہے: اپنی قسمت میں نہیں ہے بھی تو مل جاتا ہے، اپنی قسمت میں نہیں ہے بھی تو مل جاتا ہے، وقت انسان کا روزے پہ بدل جاتا ہے۔ اپنی قسمت میں نہیں ہے بھی تو مل جاتا ہے، وقت انسان کا روزے پہ بدل جاتا ہے۔ آستانوں پہ ذرا سر کو جھکا کر دیکھو، آستانوں پہ ذرا سر کو جھکا کر دیکھو، دور ہوتی ہے بلا حادثہ ٹل جاتا ہے۔ آستانوں پہ ذرا سر کو جھکا کر دیکھو، دور ہوتی ہے بلا حادثہ ٹل جاتا ہے۔ تو آج کے پس منظر میں یہ قطعہ ہے: رواں ہے عرس سالانہ سراج الدین جنیدی، رواں ہے عرس سالانہ سراج الدین جنیدی، منع ہے درگاہ پہ آنا سراج الدین جنیدی، منع ہے درگاہ پہ آنا سراج الدین جنیدی، وبا پھیلی ہوئی رد ہو، وبا پھیلی ہوئی رد ہو، بلائیں دور ہو جائیں، وبا پھیلی ہوئی رد ہو، بلائیں دور ہو جائیں، دعا کرنا دعا کرنا سراج الدین جنیدی، دعا کرنا دعا کرنا سراج الدین جنیدی۔ اور تیسرا قطعہ ہے: رحمت برس رہی ہے نورانی ہے سما، رحمت برس رہی ہے نورانی ہے سما، شیخ رکن کا عرس ہے 660واں، رحمت برس رہی ہے نورانی ہے سما، شیخ رکن کا عرس ہے 660واں، ہر فرض مانگنے کے لیے آیا ہے یہاں، ہر فرض مانگنے کے لیے آیا ہے یہاں، ہر فرض مانگنے کے لیے آیا ہے یہاں، مشہور ہے دکن میں انجم یہ آستہ، ہر شخص مانگنے کے لیے آیا ہے یہاں، مشہور ہے دکن میں انجم یہ آستہ۔ یہ قطعہ دیکھیے: سکہ تھا میں تو کھوٹا مجھ کو چلا دیا، سکہ تھا میں تو کھوٹا مجھ کو چلا دیا، نسبت نے آپ کی میری رتبہ بڑھا دیا، کھوٹا تھا میں تو سکہ مجھ کو چلا دیا، نسبت نے آپ کی میری رتبہ بڑھا دیا، تم سا سخی زمانے میں ہے کہاں سراج، تم سا سخی زمانے میں ہے کہاں سراج، مانگا تھا میں نے قطرہ دریا بہا دیا، تم سا سخی زمانے میں ہے کہاں سراج، مانگا تھا میں نے قطرہ دریا بہا دیا۔ ایک اور قطعہ دیکھیے، حالات حاضرہ پہ ہے: اس سال جو بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، اس سال جو بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، میں یہاں جو کھنچ کے آیا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، اس سال جو بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، میں یہاں جو کھنچ کے آیا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، پابندیاں ہیں 660ویں عرس پر، پابندیاں ہیں 660ویں عرس پر، میں نے من کے بس سنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، پابندیاں ہیں 660ویں عرس پر، میں نے من کے بس سنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، اس سال جو بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، میں یہاں جو کھنچ کے آیا یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ اور صاحب مزار کو منقبت سنانا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اب جو ہے عوام تو نہیں ہے، حضرت تھے اور حضرت کے افراد خاندان تھے، خانہ والوں تھے، منقبت سنانا ہے، صاحب مزار کو منقبت سنانا ہے، اور مزار اقدس پر پھول بھی چڑھانا ہے، صاحب مزار کو منقبت سنانا ہے اور مزار اقدس پر پھول بھی چڑھانا ہے۔ یہاں ایک ہندی لفظ آ گیا ہے انتریامی، جو دل کی بات جاننے والا، شیخ انتریامی ہیں،
जानते हैं हाले दिल। शायक अंतर्यामी है, जानते हैं हाले दिल। उनको क्या सुनाना है, उनको क्या बताना है, उनको क्या सुनाना है, उनसे क्या छुपाना है। साहिब मज़ार को मनक़बत सुनाना है और मज़ार अक़दस पर फूल भी चढ़ाना है। शायक अंतर्यामी हैं, जानते हैं हाले दिल। उनको क्या सुनाना है, उनसे क्या छुपाना है, उनको क्या सुनाना है, उनसे क्या छुपाना है। एक और एक कथा देखिए। झुकाते हैं वही सर आस्थानों पर अकीदत से, झुकाते हैं वही सर आस्थानों पर अकीदत से। हकीकत में जो वाकिफ हैं वली अल्लाह की अजमत से, हकीकत में जो वाकिफ हैं वली अल्लाह की अजमत से। यकीनन मांगने वालों को मिलता है यहाँ अंजुम, यकीनन मांगने वालों को मिलता है यहाँ अंजुम। मगर मांगे अकीदत से, मिन्नत से, समाजत से। मगर मांगे अकीदत से, मिन्नत से, समाजत से। एक और एक चलता हुआ चीज देखिए कथा। इस आस्थाने से, इस आस्थान से क्या कुछ नहीं मिला मुझे, इस आस्थाने से क्या कुछ नहीं मिला मुझे। मेरी बिसात से भी कुछ सिवा दिया है मुझे। इस दूसरा सुन लीजिए। जमूज़े मारिफत कुतबे ज़मा हैं शैख़ दक्कन। जमूज़े मारिफत खुतबे ज़मा हैं शैख़ दक्कन। वली हैं वाक़िफ़े सिर्रे निहा हैं शैख़ दक्कन। वली हैं वाक़िफ़े सिर्रे निहा हैं शैख़ दक्कन। अज़ल से जारी है फैज़ान इनका है अंजुम, अज़ल से जारी है फैज़ान इनका है अंजुम। खुदा के खल्क़ पे मेहरबान हैं शैख़ दक्कन। आखिरी कथा है। नूर रब का इर्तिक़ा शैख़ दक्कन, नूर रब का इर्तिक़ा शैख़ दक्कन। मर्तबा है मावरा शैख़ दक्कन। नूर रब का इर्तिक़ा शैख़ दक्कन, मर्तबा है मावरा शैख़ दक्कन। खल्क़ की खातिर तुम्हारा आस्था, खल्क़ की खातिर तुम्हारा आस्था। बन गया रहमत कदा शैख़ दक्कन, बन गया रहमत कदा शैख़ दक्कन। ये चंद किताब के साथ मैं अपना कलाम खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब डॉक्टर वहीद अंजुम साहब बारगाह रिसालत, बारगाह शेख दक्कन में मनक़बत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। इल्मी मुज़ाकरे को आगे बढ़ाते हुए मैं मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फ़खरुद्दीन साहब खतीब व इमाम मस्जिद बारगाह शेख दक्कन से ये जानना चाहूँगा कि वो हज़रत शेख दक्कन की विलादत और इब्तदाई हालात के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये मुक़द्दस मुतबर्रिक प्रोग्राम तक़द्दुस माब शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी साहब क़िबला की सरपरस्ती में चल रहा है और नाज़रीन के लिए ये तमानियत क़ल्बी के लिए निहायत ही मुअस्सिर है। आज की इस नशिस्त में हज़रत शेख दक्कन के सवाने पर तफसीली गुफ्तगू भी होगी। आपके विलादत बासआदत के बारे में सीरत निगारों ने लिखा है कि आपकी विलादत 670 हिजरी में पेशावर में हुई। आपके वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत अबुल मुज़फ़्फ़र शेख सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से पेशावर तशरीफ़ लाए तो वहाँ पेशावर के बादशाह के शहज़ादे सुल्तान अब्दुल्ला पेशावरी ने आपसे शर्फ़ मुलाक़ात हासिल की और अपनी बहन हज़रता बीबी मस्तूरा को आपके निकाह में दिया। उनसे 4 फ़र्ज़ंदान तवल्लुद हुए। हज़रत शेख सालार उस्मान, हज़रत शेख अहमद सलाहुद्दीन, हज़रत शेख ताजुद्दीन, हज़रत शेख रुकनुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाहि तआला मजमईन। ये 4 फ़र्ज़ंदान थे। वालिद बुज़ुर्गवार का साया शफ़क़त बचपन ही में आपके सर से उठ गया और आपकी तालीम तरबियत आपके मामूजान सुल्तान अब्दुल्ला पेशावरी ने निहायत ही उम्दा अंदाज में फ़रमाई। ये हज़रत शेख दक्कन के आबा व अजदाद और सिलसिले नसब के बारे में बताएं।
حضرت شیخ رکن الدین جنیدی شیخ دکن شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب صرف 12 واسطوں سے سید الطائفہ ابو القاسم خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، اور 22 واسطوں سے حضرت مسلم بن عبد مناف جد محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضرت شیخ دکن کو خلافت کہاں سے عطا ہوئی؟ اور حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ 37 سال کی عمر شریف میں پشاور سے رخت سفر آپ نے باندھا، اور 37 سال کی عمر شریف میں 707 ہجری میں آپ سید علاء الدین جیوری رحمۃ اللہ علیہ جو دولت آباد میں قیام پذیر تھے اور خطب مدار تھے، بڑے پائے کے محدث، فقیہ اور مفسر تھے، ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے، اور نہایت ہی قلیل عرصے میں صرف 2.5-3 سال کے عرصے میں آپ نے نعمت خلافت حاصل فرمائی۔ اگلا سوال ہمارا پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید اکبر صاحب سے ہے کہ اولیاء کرام کی عظمت اور ان کے مقامات کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیٰ، اولیاء کرام کی عظمت اور ان کی بلندی، ان کے مقامات کے سلسلے میں تصوف کی امہات الکتب بھری پڑی ہیں، لیکن اگر ہم کتاب و سنت کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یعنی لفظ الا اس میں استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالی یہ بتایا ہے کہ آگاہ ہو جائیے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بہت خاص بات کو سمجھانے کے لیے لفظ الا لایا جاتا ہے، یعنی آگے کی بات بہت اہم آنے والی ہے، اس لیے لفظ الا کا استعمال کیا گیا ہے۔ آگاہ ہو جائیے، بی اٹینٹیو جس طرح سے کہا جاتا ہے، متوجہ ہو جائیے، سنیے سنیے، بہت اہم بات ہے، آگے بہت اہم بات ہے، سنیے۔ وہ کیا ہے؟ بے شک اس میں کوئی شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے ہی شک کو دور کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آگے اولیاء کا مقام بتا رہا ہے، اولیاء کا مرتبہ اور اس کی عظمت اس سے ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے مقربین کو، اللہ کے اولیاء کو نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کا غم ہوتا ہے۔ تو خوف ہوتا ہے تو وہ صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہا گیا دوسری آیت میں کہ بے شک اللہ کا سب سے زیادہ خوف کرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ اہل علم ہیں۔ اب اہل علم سے کیا مراد ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم سے یہاں مراد بے شک علماء سے علم پھیلا ہے، لیکن دین اسلام کی جو اشاعت ہوئی ہے وہ اولیاء کرام سے ہوئی ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل علم سب سے زیادہ اللہ سے خوف کھاتے ہیں، کا مطلب یہی ہے کہ اولیاء اللہ کو اللہ ہی کا خوف ہوتا ہے، اس لیے ان پر کسی مخلوق کا خوف طاری نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح اللہ کے اولیاء پر خوف طاری ہوتا ہے اللہ کا، تو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو اولیاء کرام کی عظمت کے لیے اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم اختصار کے ساتھ ہم عرض کریں گے کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے، بخاری شریف کی معروف حدیث ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے بات تو اللہ کی ہوتی ہے لیکن راوی رسول اللہ ہوتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے ولی سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے یا دشمنی کرتا ہے تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میری طرف سے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ کا ایسا اعلان جنگ کرنا اور کسی معاملے میں آپ کو نظر نہیں آتا۔ اللہ کے ولی کا مقام اور مرتبہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ
جو دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. جنگ کا اعلان کرتا ہے کا مطلب یہ ہے اللہ اعلان جنگ پر برسر کار آ جائے اور پھر وہ اس کے مقابل میں اگر کوئی ٹھہرے تو کوئی ٹھہر نہیں سکتا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. اور پھر وہ اللہ کا ارشاد آگے ہے، کیا ہے کہ مخربین بارگاہ الہ، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. آگے کی حدیث میں ہے کہ یہ وہ بندے ہیں، یہ میرے وہ بندے ہیں جو کثرت نوافل کی وجہ سے میرا تقرب حاصل کرتے ہیں. کثرت نوافل، واٹ ڈز کثرت نوافل مین؟ نفل نمازیں پڑھنا یہ ہم سمجھ میں آتا ہے ہمارے بادی النظر میں، لیکن جو ان پر فرض نہیں ہے، ہم پر بھی کوئی چیز فرض نہیں ہے، اگر ہم ادا کرتے ہیں تو وہ نفل ہو جاتی ہے. تو جو چیز فرض اور واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود عمل کرتے رہنا یہ نفل میں شمار ہوتا ہے. اولیاء اللہ سے کسی نے پوچھا کہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ تو صوفی نے جواب دیا، ولی نے جواب دیا، لوگوں کے لیے تو 100 میں 2.5% ہے، 100 میں 2.5 روپے ہے. ہم سے اگر پوچھے تو ہم بولیں 2.5 روپے ہم رکھ لے کر باقی کے ہم اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں. تو یہ ان کا جو وصف خاص ہوتا ہے. اس طرح سے یہ نوافل میں بہت زیادہ کثرت کرتے ہیں. جو چیز فرض و واجب نہیں ہے نا اس کو بھی وہ عمل میں لاتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں اور اللہ کے خاص بندوں کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے ہر وہ بندے کی مدد کرتے ہیں. بلکہ المخلوق عیال اللہ کہا گیا. اللہ کی ساری مخلوق کی اللہ ہی کا کنبہ ہے. اس کی بہترین مثال صرف اور صرف اولیاء کرام کے پاس ہے. اس لیے یہ کثرت نوافل کے ذریعے اللہ کا جب تقرب حاصل کرتے ہیں ان کو اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے میں ایسے شخص کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو جائے گا. یہ عظمت اولیاء ہے، یہ مقام و مرتبہ اولیاء کرام کا ہے. میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے کہ وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وغیرہ. اس طرح سے پوری حدیث ہے. تو جب اللہ کے نظر سے وہ دیکھتے ہیں، حضور کی حدیث بھی اس میں یاد آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو. کیوں؟ فإنه ينظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو لوح محفوظ است پیش اولیاء. ولی کے سامنے لوح محفوظ بھی اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ است محفوظ اس خطا، کیونکہ وہ خطاؤں سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں. تو ولی کی جو عظمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ولی جو ہوتا ہے ولی را ولی می شناسا، اس کے تحت ولی ہی ولی کی عظمت کو بیان کر سکتا ہے. تو اولیاء کرام بھی اولیاء کی عظمت بیان کرتے چلے گئے ہیں. اور اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اسی پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں. اس سلسلے میں مولانا جلال الدین رومی کا شعر بھی مجھے یاد آیا ہے کہ مولانا جلال الدین رومی فرما رہے ہیں کہ ہست اولیاء را ہست قدرت از الہ. اولیاء اللہ کو جو یہ طاقت ملی ہے، یہ جو طاقت ملی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے. از الہ کیا طاقت ہے؟ تیر جستا باز گرداند زرا، کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی وہ واپس لے سکتے ہیں. کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آنا ناممکن ہے، ناممکن کو بھی وہ ممکن بنا سکتے ہیں. سرما کن در چشم خاک اولیاء، اولیاء اللہ کی ذات تو اولیاء اللہ کی ذات بابرکات تو کیا کہنے، ان کے مزار کے کیا کہنے، مزار پر چڑھائی ہوئی چادر کے کیا کہنے، پھول کے کیا کہنے. ارے مٹی اور دھول بھی اگر وہاں کی تم کو ملے تو اس کو اپنی آنکھوں میں تم لگاؤ گے تو اتنی طاقت آپ کی آنکھوں میں آئے گی کہ تاب بینی از ابتدا تا انتہا. تو تمہارے آنکھوں میں اتنی بینائی آئے گی کہ تم ابتدا سے لے کر انتہا کو دیکھ سکو گے. یہ مرتبہ پروفیسر صاحب کے اولیاء کرام صرف امت محمدیہ میں ہی ہیں
یا اگلی امتوں میں بھی اولیاء کرام رہے ہیں؟ بے شک دیکھیے کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے. ہر نبی ایک ایک طبقے کے لیے ایک ایک زمانے کے لیے مبعوث ہوا کرتے تھے، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے لیے ہیں، ہر طبقے کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں. انبیاء کے لیے بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں. ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، انبیاء بھی کلمہ پڑھتے ہیں. انبیاء کرام کی امتیں اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے. جیسے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ. لیکن خود وہ انبیاء کرام کون سا کلمہ پڑھتے تھے؟ سارے کے سارے 1,24,000 یا 1,80,000 با اختلاف روایت سب کے سب ہمارا آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہم جو پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اس اعتبار سے ساری امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوئی. یہاں تک کہ پوری دنیا میں جتنی انسانیت بس رہی ہے یہ سب کے سب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کہلاتے ہیں. لیکن امت میں دو ہیں، ایک وہ جو اسلام کو قبول کر لیے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، وہ امت اجابت کہلاتی ہے. اور دوسری وہ جو ایمان نہیں لائی، ابھی ان تک ایمان پہنچنا ہے، اسلام پہنچنا ہے. تو ایسی یہ بھی امت ہیں لیکن امت دعوت ہیں، انہیں اسلام کی ایمان کی دعوت ان تک ابھی پہنچنا ہے. اولیاء کرام نے یہی کام بہت زیادہ کیا ہے. تو اس طرح سے ہر نبی کی امت میں اولیاء ضرور ہوئے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت امت بتایا گیا ہے کہ قیامت میں 120 صفیں ہوں گی. 120 صفیں امتوں کی ہوں گی، سارے انبیاء کی امتیں 120 صف ہوں گی. 120 صفوں میں صرف 80 صفیں جو ہے امت رسول رہیں گی، باقی 40 صفوں میں 1,24,000 پیغمبروں کی امت رہے گی. تو اس لحاظ سے اولیاء کی کثرت امت رسول میں ہے زیادہ، اور اولیاء کی قلت وہاں کی آبادی کے لحاظ سے کم ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ہی مثال دیتا ہوں. ہمارے عزیز اللہ صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، ایک ہی میں مثال دے رہا ہوں. آپ نے قرآن حکیم میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اعلان ہوا. اعلان یہ ہوا کہ اجلاس قائم ہوا. اجلاس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں جہاں انسان بھی ہیں وہاں جنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پرند بھی جو ہے آپ کی گفتگو آپ کی بولی سنتے تھے اور ان کو سناتے بھی تھے. تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا، قرآن میں واقعہ موجود ہے کوئی تم میں حاضرین میں سے ہے کوئی ایسا شخص جو ملک سبا سے بلقیس کا تخت اٹھا لائے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے، ولی کی عظمت کیا ہوتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. تو افریت من الجن، جنوں میں سے ایک اٹھا اور کہا انا آتی بکا، میں اس تخت کو اٹھا لاؤں گا. اور وہ تخت کتنا وزنی ہے معلوم ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ 40 گز چوڑا اور 80 گز لمبا ہے. اور ملکہ بلقیس کی خدمت میں جو خادمائیں تھیں وہ 600 کی تعداد میں تھیں، اور وہ سب تخت پر بیٹھا کرتی تھیں. اور اس تخت کا سجاوٹ ایسی تھی کہ دنیا کے تمام ہیرے اور جواہرات کا خلاصہ اس میں موجود تھا. تو اب کتنا بھاری بھرکم ہوا ہوگا، کتنا وزنی تخت ہوگا، اب اندازہ کیجئے. جنات میں سے ایک نے اٹھا اور کہا کہ میں لا لوں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو بولے کہ آپ کا اجلاس برخاست ہونے سے پہلے تک میں اٹھا لاؤں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نا بہت دیر ہو جائے گی. اس کے بعد کون اٹھے جناب؟ اس کے بعد انسانوں میں سے امت سلیمان علیہ السلام میں سے ایک شخص اٹھے اور کہا کہ انا آتی بکا یا پیغمبر، اے پیغمبر علیہ السلام میں اٹھا لاؤں گا. تو پھر پوچھا وہی سوال کتنی دیر میں اٹھا لاؤ گے؟ تو بولے کہ آپ کا اجلاس برخاست ہونا تو بہت دور کی بات ہے، میں پلک جھپکنے سے پہلے لا لوں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ابھی پلک جھپکنا ہی تھا کہ وہ تخت اٹھا کے لا کے رکھ دیے. مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کون شخص تھے؟
وہ امت سلیمان علیہ السلام کے ولی تھے، اور ان کا نام بھی مفسرین نے بتایا ہے کہ ان کا نام آصف بن برقیہ تھا۔ تو امت رسول کے علاوہ دیگر انبیاء میں بھی اولیاء کرام ہوئے ہیں، جس طرح سے قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ پروفیسر عبدالحمید اکبر صاحب اظہار خیال کر رہے تھے۔ میں محترم المقام فضیلت مآب شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی صاحب مدظل العالی سے یہ جاننا چاہوں گا آج کے اس پروگرام میں، چونکہ یہ پروگرام ہمارے بہت سارے مریدین و معتقدین دیکھ رہے ہیں، زائرین دیکھ رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اسلام میں تصوف کی اصل کیا ہے اس بارے میں مریدین اور معتقدین کی رہنمائی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا جواب دینے سے قبل اے ٹی وی کی پوری ٹیم اور خصوصاً محترم عزیز اللہ سرمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ماحول میں بارگاہ شیخ دکن کے 660ویں عرس مبارک کے موقع پر اے ٹی وی کی وساطت سے تمام امت مسلمہ کو شیخ دکن کا ایک فیض پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ نے جیسا سوال کیا، تصوف کی اصل تو قرآن و حدیث ہے۔ قرآن میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہائے نبوت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کا جو مقصد تھا وہ آیت قرآنی سناتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور یزکیہم نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو کارہائے نبوت میں جو اہم ترین جو کام ہے، جو فعل ہے، وہ نفوس کا تزکیہ ہے۔ اسی تزکیہ نفس، تزکیہ باطن کو جو ہے آگے چل کر صوفیہ کرام نے تصوف کا نام دیا، اور حدیث پاک میں اس کی اصل جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشہور و معروف حدیث پاک ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں، آ کر 3 سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اسلام کے جواب میں سرکار نے اعمال کا ذکر فرمایا، ارکان اسلام جو 5 ارکان ہیں اس کا ذکر فرمایا، اور ایمان کے جواب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کا ذکر فرمایا، جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھا کرتے ہیں۔ جب یہ دونوں سوال ہو گئے، جبریل خاموش نہ رہے، بلکہ تیسرا سوال آپ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے۔ احسان کے جواب میں جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طریق سے کرو کہ گویا کہ تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، اس کا دیدار کر رہے ہو، یا یہ نہ ہو سکے تو تمہاری یہ کیفیت ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا اس جواب احسان میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایمان کا تعلق اجسام سے ہے، جسم سے ہے، اور اسلام کا تعلق جو ہے، جو ارکان اسلام ہے، اس کا تعلق جسم سے ہے، اور بعد میں جو دوسرا سوال ایمان کا تعلق، اس کا تعلق جو ہے یقین سے ہے، اور تیسرا جو کیفیت ہے احسان کا تعلق، اس کا تعلق قلب و باطن سے ہے۔ تو لہٰذا یہ کیفیت کا سرکار نے ذکر فرمایا کہ کیفیت تمہاری یہ ہو کہ اللہ کو کا دیدار تم کر رہے ہو۔ تو لہٰذا یہ دیدار خدا کے لحاظ سے اولیاء اکرام کے کئی مراتب طے ہو گئے، اور دوسرا جو درجہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ ہو سکے تو کیفیت تمہاری یہ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو تصوف کی اصطلاح میں مراقبہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کیفیت کا جو بیان ہوا، اس کیفیت کے ضمن میں بھی کئی مراتب کے اللہ تعالیٰ کے بندے ہماری جو وجود میں آئے،
تو لہٰذا تصوف کی اصل جو ہے قرآن و حدیث ہے، کیونکہ تصوف اسلام کی روح ہے۔ اگر اس روح کو نکال دیں تو اسلام کا تصور صحیح طریقے سے ہمارے سامنے نہیں آئے گا، بلکہ یہ کہا جائے کہ پورا اسلام اگر جسم ہے تو اس کی روح، اس کی جان تصوف ہے۔ تو لہٰذا تصوف کے بغیر ہم کیونکہ ظاہر اور باطن کا ذکر قرآن میں ہے، ظاہر سنوارنے کے لیے باطن سنورنا ضروری ہے۔ ظاہر جو ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دو طریقے سے ہے، ایک علم لسان ہے، دوسرا علم قلب ہے۔ علم لسان جو ہے شریعت کی بات کرتا ہے، شریعت احکامات کی بات کرتا ہے، جو مسئلے مسائل ہیں اس کی بات کرتا ہے، لیکن علم القلب جو ہے وہ باطنی، جو براہ راست اللہ رب العزت قلب مومن پر، قلب ولی پر اتارتا ہے، جس کو سرکار نے فرمایا کہ یہی علم نافع ہے، یہ علم نفع دینے والا علم ہے۔ تو لہذا تصوف جو ہے علم نافع کا نام ہے، تصوف جو ہے علم باطن کا نام ہے، تصوف جو ہے معرفت الہی کا علم ہے، تصوف جو ہے خودی کی پہچان کا علم ہے، تصوف جو ہے خدا تک پہنچنے کا علم ہے۔ اور میں کیونکہ بارگاہ شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ذات کا تعلق ہے، تو آپ اجازت دیں تو دو تین اقوال تصوف کی تعریف میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں میں پیش کروں گا تاکہ جواب مکمل ہو جائے، کیونکہ امام الصوفیہ کا نام جنید بغدادی ہے، لسان القوم کا نام جنید بغدادی ہے۔ تو لہذا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف ایک وصف ہے جو اللہ عز و جل کے خاص بندے میں مستقل طور پر قائم رہتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وصف حق کے لیے تو حقیقی ہے، جبکہ بندے کے لیے عارضی ہے۔ اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کو حاصل کرنے کا طریقہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ تصوف خیل و خال سے نہیں ملتا، تصوف بلکہ تصوف جو ہے بھوک، ترک دنیا، قطع معلوفات، یعنی جس کی طرف آپ کا التفات ہوتا ہے، جس کی طرف آپ کے قلبی میلانات ہوتے ہیں، ان تمام کو ترک کرنا، اور ترک مستحسنات جو حسن دنیا میں ہے اس کا بھی ترک کرنا کے ذریعے تصوف حاصل ہوتا ہے۔ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے علاوہ ہر شے کو چھوڑ کر خود کو فنا کر لینے کا نام تصوف ہے۔ آپ فرماتے ہیں تصوف نام ہے مخلوق سے خالق کی جانب رجوع ہونے، قرآن و سنت کی اتباع کرنے اور مشغول عبادت رہنے کا ہے، اور ماہیت تصوف کی جستجو کے بجائے اپنی ذات میں تصوف تلاش کریں۔ آگے کیا خوب آپ فرماتے ہیں، تصوف یہ ہے کہ وہ تجھ کو تجھی سے مارے اور اسی سے آپ تجھے زندہ کرے، یعنی تیری اور زندگی اور موت میں تیرا کچھ اختیار نہ رہے۔ آخری میں ارشاد فرماتے ہیں یہی تصوف ہے کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے۔ لہذا تصوف کی اصل یہ ہے کہ خودی ختم ہو جائے اور خدا کے جلوے بندوں میں ظاہر ہو جائے۔ صاحب قبلہ یہ بتائیں کہ اصلاح باطن کیوں ضروری ہے اور اس کے لیے کیا ذکر و اذکار اشغال اختیار کیے جانے چاہیے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ظاہر و باطن انسان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، انسان کے لیے ضروری ہے۔ اصلاح باطن کے بغیر ظاہری اعمال کا نور حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک باطن تزکیے کے ذریعے نفس تزکیہ ہو، قلب منور ہو اور روح میں تجلی کی کیفیت ہو، تو ہی ظاہری اعمال میں کا نور جو ہے باطن پر مرتب ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس نہ ہو، باطن میں اگر صفات رذیلہ ہو، جس کو بری صفات کہا جاتا ہے، حسد، تکبر، جلن، یہ جو صفات ہیں اس کو صفات رذیلہ تصوف کی اصطلاح میں کہا گیا۔ یہ صفات رذیلہ انسان میں سے ختم ہونا ضروری ہے۔ انا ختم ہو تو ہی انسان جو ہے
اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو لہٰذا تعلیمات تصوف یہی بتاتی ہیں کہ انسان کی انا ختم ہو جائے، انسان میں عاجزی کی صفت پیدا ہو جائے. تو اصلاح باطن انسان کی انا ختم کرتے ہیں، انسان میں عاجزی و انکساری پیدا کرتے ہیں. اس کے لیے مختلف اوراد و وظائف اولیاء اللہ نے بتائے ہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے، کیونکہ اللہ کی صفت خخاریت ہے. صفت خخاریت خاص طور پہ انسان کے نفوس میں جو خواہشات پیدا ہوتے ہیں وہ خواہشات ختم کرنے کے لیے خاص طور پہ صوفیہ اکرام اس میں خخار کا ورد، اس میں خخار کا وظیفہ دیا کرتے ہیں. جب اس کی تعداد مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی تعداد کے مطابق ہمیشہ وظیفے رب میں رکھنے کے لیے یا خخار دیا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے، جیسا کہ صوفیہ اکرام نے فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اخلاق اللہ کے اخلاق سے متصف ہونے کا حکم دیا گیا ہے. تو اللہ کے اخلاق جو بیان ہوئے ہیں وہ قرآن پاک میں نہ نینو نام ہیں، بلکہ صوفیہ نے فرمایا کہ اللہ کے انگنت نام ہیں، انگنت صفات ہیں. لیکن قرآن سے جو استنباط کر کے استخراج کر کے جو نام ذکر کیا گیا ہے وہ نہ نینو نام ہیں. اس میں خصوصی طور پر ان اسماء کا ذکر بھی جو ہے باطن کی اصلاح کے لیے بہت مفید ہے کہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا حی ہو، یا قیوم. اس سے بھی جو ہے باطن کی اصلاح ہوتی ہے. اور خصوصی طور پر سلسلہ جنیدیہ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل 7 سال کی عمر میں آپ کے ماموں جان نے ایک بہت ہی عظیم ذکر آپ کو عطا فرمایا تھا، جس کے ذریعے آپ کے باطن میں ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ آپ کو 7 سال کی عمر میں ہی حضوری کی کیفیت عطا ہوئی. وہ ذکر یہ تھا کہ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، کہ اللہ حاضر ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. تو لہٰذا یہ جو قرآن پاک میں آیت ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اس کی ترجمانی یہ شغل کرتا ہے. تو لہٰذا یہ باطنی اشغال تو بہت تفصیل سے بیان کیے. خصوصی طور پر روح تصوف میں حضرت خواجہ بند نواز غوث الدراز نے بہت سارے اشغال بیان فرمائے ہیں. حضرت جنید بغدادی کے تذکروں میں بھی کئی اشغال ملتے ہیں. خصوصاً نقشبندیہ سلسلے میں کئی اشغال باطنی ملا کرتے ہیں جس سے باطن کی اصلاح ہوتی ہے. اصلاح باطن کے بغیر لوگ زیادہ عبادتوں اور اس کے طرف ہی توجہ کرتے ہیں. تو اصلاح باطن بہت ضروری ہے. آپ کی گفتگو سے یہ بات سامنے آ رہی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اصلاح باطن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بے شک، جیسا کہ میں نے کہا کہ تصوف جو باطنی علم ہے وہ اسلام میں جان کی اہمیت رکھتا ہے، روح کی اہمیت رکھتا ہے. اصلاح باطن کے بغیر ظاہری اعمال سے جو اللہ کی بارگاہ میں ربط پیدا ہونا ہے اور اللہ کی جانب سے جو نور بندے کو پیدا ہونا ہے، جیسا کہ آپ دیکھا کرتے ہیں کہ نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں بے حیائی اور برائی میں بھی مبتلا ہے. وجہ یہ ہے کہ اصلاح باطن نہ ہو اور عبادتیں کرے تو باطنی نور بندے میں پیدا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی حضوری کی کیفیت بندے میں پیدا نہیں ہوتی. جب اللہ کی حضوری کی کیفیت اصلاح باطن کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کی حضوری کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے تو وہی عبادت قابل قبول ہوتی ہے، وہی عبادت اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے. تو یہ نفس کے کتنے اقسام ہیں اور کس طرح نفس کے مقامات کو طے کیا جانا چاہیے، صوفیہ کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کریں. یہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے قد افلاح من تزکا، فلاح وہ پایا، کامیاب وہ ہوا جو اپنے نفس کو پاک کر لیا. تو نفس کے جو مدارج ہیں یہ بہت وسیع مضمون ہے. بالکل اختصار سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ نفس کا پہلا جو درجہ ہے اس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، نفس امارہ کہا جاتا ہے. تو نفس امارہ اس کے بارے میں کہا کہ ان نفس الامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس امارہ برائیوں کی طرف بندے کو لے جاتا ہے، خواہشات کی طرف بندوں کو لے جاتا ہے. جب بندہ سلوک کی راہ میں آ جاتا ہے، کسی شیخ کامل کی بارگاہ سے وابستہ ہو جاتا ہے، کسی شیخ کامل کا دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، تو شیخ کامل کی رہبری میں
اس کی نفس کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے. جب نفس کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے تو اس کا نفس کا درجہ بلند ہوتا ہے. نفس ایک ہی ہوتی ہے لیکن کیفیتیں بدلتی جاتی ہیں, مدارج بدلتے جاتے ہیں. تو لہٰذا اس کا جو دوسرا درجہ ہے وہ نفس لوامہ ہے. اس کے بارے میں صوفیہ نے فرمایا ہے کہ نفس لوامہ یہ ہے کہ یہ نفس جو ہے رہبری کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر کوئی گناہ بندے سے ہو جائے تو اس میں ندامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نفس لوامہ کے مقام پر بندے کی کیفیت باطنی قلب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو نادم و شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کی طرف راغب ہونا کہ راغب ہونے کی توفیق اسے ہوتی ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ نفس ملہمہ, اس نفس کے مقام پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے کی رہنمائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے کے قلب میں الہام ہوتا ہے. اگر کوئی بات غلط ہو تو فوراً اللہ کی جانب سے رہنمائی ہوتی ہے, اس کے قلب پر الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور انبیاء اکرام پر وحی ہوتی تھی, لیکن اولیاء اکرام وحی اور الہام میں بڑا فرق ہے. اس میں جو ہے لوگ تضاد پیدا کرتے ہیں. وحی انبیاء اکرام پر ہی ہوا کرتی ہے, لیکن اولیاء جیسے جیسے مقامات جس طریق سے مقامات ہوتے ہیں اس طریق سے الہام کے مدارج ہیں, اسی طریق سے الہام بندے پر ہوتی ہے. اللہ کی جانب سے رہبری اور رہنمائی ہوتی ہے. اور چوتھا درجہ جو ہے نفس کا, جب بندہ سلوک کی راہ میں گامزن ہو کر اللہ کے قرب کی منزل پا لیتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے, اطمینان والا نفس, جہاں اللہ خود مخاطب ہوتا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ یہ ایسا مقام ہے کہ اے نفس مطمئنہ تو میری, خواجہ مند نواز نے تو یہ ترجمہ فرمایا کہ میری وحدت کی جنت میں داخل ہو جا, میری وحدت کی جنت میں داخل ہو جا, میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہے. تو لہٰذا اولیاء اکرام نے اور مزید نفس راضیہ بھی بیان فرمایا, نفس مرضیہ بھی بیان فرمایا, لیکن مشہور و معروف یہ چار نفوس ہیں. ناظرین, شیخ دکن حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کی طرف ہم آتے ہیں. اولیاء اکرام کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں, لیکن شیخ دکن کی یہ زندہ کرامت ہے کہ آپ کے ساتھ دریا چل کر گلبرگہ آیا ہے. میں چاہوں گا کہ مولانا حافظ محمد فخر الدین صاحب شیخ دکن کی کڑچی آمد, پھر کڑچی سے گلبرگہ آمد کے حالات پر روشنی ڈالیں. حضرت شیخ دکن شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ 730 ہجری میں کڑچی تشریف لائے. تقریباً 40 تا 45 سال آپ نے وہاں طویل عرصہ گزارا. اس عرصے میں آپ کے اخلاق و کردار اور کشف و کرامات, رشد و ہدایات سے متاثر ہو کر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور وہاں پر جو انسانی معاشرے کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے والی قوتیں موجود تھیں, اس کو آپ نے اپنے تصرف روحانی کے ذریعے سے ختم فرمایا. 40-45 سال آپ کرسی میں قیام پذیر رہے. اس طویل عرصے میں روزانہ حضرت شیخ دکن وضو اور غسل کے لیے دریائے کرشنا کا پانی استعمال فرماتے تھے. جب سلطان علاء الدین حسن گنگو بہمنی کو آپ نے سلطنت اور اقتدار سے جب نوازا, اس پر آگے گفتگو ہوگی, تو ہر سال حضرت دادا پیر شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گلبرگہ سے کرچی شرف نیاز اور ملاقات اور قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتے تھے. 11 سال وہ حاضری دیتے رہے. اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا. ان کے بعد محمد شاہ بہمنی جو ان کے بڑے بیٹے ولی عہد تھے وہ بادشاہ ہوئے. وہ بھی والد گرامی کی مطابعت میں ہر سال کرچی جایا کرتے تھے. تو حضرت شیخ دکن نے جب دیکھا کہ بادشاہ کی آمد سے, بادشاہ کا جہاں جہاں سے گزر ہوتا ہے وہاں پر خلق اللہ کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کاروبار متاثر ہو جاتے ہیں, کئی صعوبتیں پیدا ہو جاتی ہیں. حضرت شیخ دکن نے یہ ملاحظہ فرمایا تو سلطان محمد شاہ بہمنی سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو مجھ سے شرف ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے
تو میں خود گلبرگہ تشریف لاتا ہوں، گلبرگہ آ جاتا ہوں۔ میرے ایک نفس کے لیے، میری ایک ذات کے لیے اتنے سارے خلق اللہ کو تکلیف پہنچے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اولیاء اللہ میں کیسا وصف ہے دیکھیے کہ انسان تو انسان، ہر اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں سے چھوٹی مخلوق کی تکلیف اور اذیت کو بھی وہ گوارا نہیں کرتے۔ تو الغرض سلطان محمد شاہ بہمنی کو آپ نے جب یہ خوشخبری سنائی تو وہ نہایت ہی خوش ہوئے، اور کرچی سے لے کر گلبرگہ تک کے سارے مواضعات کی سند لکھ کر حضرت شیخ دکن کی خدمت میں پیش فرمایا۔ حضرت شیخ دکن نے جب اس کو ملاحظہ کیا تو قبول کرنے سے آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر میں کرچی سے لے کر گلبرگہ تک کے سارے مواضعات بطور جاگیر لے لوں تو تجھ میں اور مجھ میں کیا فرق رہے گا؟ مجھے فقیر اور اللہ والا کون کہے گا؟ اور اگر یہ لے لیتا ہوں تو میرے اولاد میں تمائی نفسانی پیدا ہو جائے گی، یہ مجھے ہرگز قبول نہیں۔ تو آپ نے قبول نہیں کیا تو بادشاہ رنجیدہ ہوا۔ پھر دوسری سند اس نے لکھی کہ جہاں جہاں حضور کی سواری اشرف رکتی ہے، قیام پذیر ہوتے ہیں آپ، ان مواضعات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دوسری سند لکھی گئی، اس کو بھی آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ پھر تیسری سند سلطان محمد شاہ نے لکھی کہ سارا علاقہ دکن حضرت شیخ دکن شیخ رکن الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت شیخ دکن نے سارا علاقہ دکن مجھے عطا کر کے صرف قصبہ کرچی اپنے تصرف میں رکھا۔ کیسی عقیدت ہے دیکھیے شاہان وقت کی۔ اس کا عقیدہ تھا محمد شاہ بہمنی کا کہ سارا علاقہ دکن، آقا کریم نے حضرت شیخ دکن کو ولایت دکن کی صورت میں سارا دکن آپ کے تفویض کر دیا۔ اسی لیے اگر یہ عرض کروں کہ حضرت شیخ دکن کی آمد دکن کے باشندوں کا روشن مستقبل کا ایک جو ہے نا ذریعہ ہے، اور دکن میں تاریخ دکن میں ایک سنہری باب کا اضافہ ہے۔ سلطان ہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد پر ہندوستان بر صغیر کے عوام الناس کو جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، جو انقلاب آپ کے آنے سے پیدا ہوا سارے ہندوستان میں، جو تبدیلیاں آئیں اسلامی روحانی، ٹھیک اسی طرح کی تبدیلیاں حضرت شیخ دکن کے دکن تشریف لانے میں آئیں۔ اسلامی سلطنت کا قیام، اصلاح معاشرہ اور انسانی سوسائٹی کو ہر طرح کی آسائشیں آپ کے آنے سے ملی۔ آپ جب کرچی سے یہاں تشریف لائے تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک ایک حدیث پہ عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں گا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا ولی بناتا ہے تو جبریل امین کو یاد فرماتا ہے، جبریل امین سے فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ تو جبریل امین محبت کرتے ہیں اور اللہ پیغام دیتا ہے کہ سارے ملائکہ آسمان میں میرے اس ولی کی محبت کا اعلان کرو، اللہ کی دوست، یہ اللہ کا محبوب ہے، مقرب ہے، دوست ہے۔ جبریل امین اعلان کرتے ہیں کہ سارے ملائکہ آسمان کے اس اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی محبت اور مقبولیت کو ساری کائنات میں، ساری دنیا میں، ساری مخلوقات کی دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ جو فیض ہے آقا کی ذات سے اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ستون حنانہ، آقا کریم علیہ السلام نے ستون حنانہ کو ٹیک دے کر جب خطبہ ارشاد فرمایا، ممبر بنایا گیا، ستون حنانہ ہٹایا گیا تو رونے کی آواز صحابہ نے سنی تھی۔ رونے کی آواز صحابہ نے سنی تھی، جیسے انسان روتا ہے ویسی آواز۔ ایسے ہی حضرت دادا پیر جب 45 سال وہاں رہے تو فرقت اور جدائی میں کرشنا بھی اپنی زبان حال سے رو رو کر عرض کرنے لگی کہ حضور میں آپ کی فرقت اور جدائی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، آپ کی فرقت و جدائی مجھے گوارا نہیں، اگر آپ اجازت عنایت فرمائیں تو میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں۔ حضرت شیخ دکن نے ارشاد فرمایا کرشنا سے کہ اے دریائے کرشنا، اگر تو میرے ساتھ ساتھ چلے گی تو کئی انسانی آبادیاں غرق ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی اور ویران بن جائیں گی کئی آبادیاں۔ اگر تجھے میری صحبت کا ایسا ہی شوق ہے تو زمین کے اندر سے آ جا۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ دریائے کرشنا حضرت دادا پیر شیخ دکن کی سواری جہاں جہاں سے گزری، آپ کی قدم بوسی کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی۔ حضرت شیخ دکن کی قدم بوسی کرتے کرتے حضرت شیخ دکن کے آستانے کے متصل وہ پہنچی۔
کئی انگریز اسکالرس نے یہ تحقیق کی کہ یہ آیا دریائے کرشنا کا ہی پانی ہے یا دوسرا ہے. تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کئی مرتبہ تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ دریائے کرشنا کا ہی پانی ہے. وہاں پانی کا جو مزہ ہوتا یہاں ہوتا، پانی کا رنگ وہاں یہاں، اور جو سیپیاں وغیرہ جو برآمد ہوتی ہے اس پانی میں بھی برآمد ہوتی تھی. یہ زندہ جاوید کرامت ہے. اور میں یہ عرض کروں کہ حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کی جو کرامتیں ہیں، بہت سارے اولیاء کی بھی کرامتیں ہیں، آپ کی جو کرامتیں ہیں الحمدللہ اس کے آثار آج بھی موجود ہیں. یہ آپ کی کرامتوں کا امتیاز ہے. یہ دکن میں جو پہلی مسلم حکومت حضرت شیخ دکن کے فیضان سے قائم ہوئی تو اس پہ بھی تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں. حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا سب سے روشن اور تابناک پہلو اگر کہا جائے تو دکن میں سلطنت اسلامی کا قیام اپنے تصرف روحانی سے عمل میں لانا ہے. کیوں کہ اس سلطنت کو آپ نے جب قیام عمل میں لایا اپنے تصوف روحانی سے تو اسلام کو اور مسلمانوں کو جو ترقی حاصل ہوئی اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. ایسی ترقیاں، ایسی سہولتیں، آسائشیں، علمی ماحول، روحانی ماحول اس حکومت کی وجہ سے پیدا ہوا. تو حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے پیر و مرشد سید علاؤ الدین جیوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تکمیل سلوک فرما کر بھی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب کیا تھا کہ ایک چاندی کا گنبد ہے، اس کا کلش خالص سونے کا ہے، وہ جنبش کر رہا ہے. حضرت شیخ دکن جب اس کو دیکھتے ہیں تو اپنا دست ولایت بسم اللہ کہہ کر اس پر رکھ دیتے ہیں تو فوراً وہ ساکت ہو جاتا ہے. اور دوسرا خواب انہی ایام میں دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام حضرت دادا پیر شیخ دکن کے خواب میں جلوگر ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شیخ محمد سراج، ہم آپ کو دکن کی ولایت عطا فرماتے ہیں، دکن جا کر اسلام پھیلائیں. جب ان دونوں خوابوں کا تذکرہ اپنے پیر و مرشد سید علاؤ الدین جیوری رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے خطبہ مدار اور محدث فقیہ تھے ان سے آپ نے جب عرض کیا تو آپ کی پیر و مرشد نے فرمایا کہ اے بیٹا شیخ محمد سراج الدین جنیدی، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دکن میں اسلام تمہاری ہاتھوں پھیلے گا اور تمہارے ہاتھوں دکن کا بادشاہ بھی مقرر ہوگا، تمہارے ہاتھوں سے دکن کا بادشاہ مقرر کیا جائے گا. تو سلطان علاؤ الدین حسن گنگو بہمنی یہ حضرت دادا پیر کے مرید خاص تھے اور بہت سا وقت انہوں نے آپ کی صحبت بافیض میں گزارا. آپ مختلف موقع پر ان کے بادشاہت دکن کا تاج شاہی عنایت ہونے کی جو ہے نا بشارتوں سے نوازتے رہے. آپ ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، امامہ اتار کر سلطان علاؤ الدین حسن گنگو بہمنی کو پکڑنے کے لیے دیا تو انہوں نے خیال کیا کہ حضرت نے مجھے امامہ عطا کر دیا، فوراً لیا اور سر پر رکھ لیا. تو وضو مکمل ہونے کے بعد آپ نے مسکرایا اور فرمایا کہ اے علاؤ الدین حسن، اتنی جلدی اضطرابی مت کر، ان قریب تیرے سر پر دکن کا تاج شاہی رکھا جانے والا. اور سیر گلبرگہ کی ایک روایت کے مطابق مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا تھا. علاؤ الدین حسن گنگو بہمنی بھی اس میں شریک تھے تعمیری کام میں. دوپہر کے وقت تھک کر سو گئے تو ایک سانپ بالکل چمبل بنا کر ان کے سر پر سایہ کیے ویسا. تو حضرت دادا پیر تعمیری کام کے معائنے کے لیے تشریف لے گئے دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ ایسا سانپ جو ہے نا سایہ کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو دکن کا ہونے والا بادشاہ کیسا سو رہا ہے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ میلی کچلی ٹوپی سر پر تھی، دیکھ کر مسکرایا، فرمایا کہ دیکھو یہ میلی کچلی ٹوپی اس کے سر پر زیب نہیں دے گی بلکہ دکن کا تاج شاہی اس کے سر پر زیب دینے والا ہے. ایک موقع آیا تو آپ نے سامان سلطنت بھی فراہم کیا. مورخین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ علاؤ الدین حسن گنگو بہمنی کو آپ نے یاد کیا اور مریدین اور متوسلین کو بلا کر فرمایا کہ قصبہ کلچی میں مقام نلگنڈا ہے، وہاں پر جاؤ اور فلاں مقام کی نشاندہی فرمائی. وہاں سے بہت بڑا دفینہ حاصل ہوا، اسی کی مدد سے فوج اسلحہ وغیرہ تیار کیا اور سب سے پہلے آپ نے جو ہدایت عطا فرمائی قلعہ میرج پر حملہ کرنے کی. قلعہ میرج پر حملہ ہوا، کامیابی ہوئی. پھر قلعہ گلبرگہ پر حملہ ہوا، کامیابی ملی. اس طرح پے در پہ کئی قلعے فتح ہوئے اور 747 ہجری میں سلطان علاؤ الدین حسن گنگو بہمنی نے سلطنت بہمنیہ کی داغ بیل ڈالی اور ان کی تاج پوشی دولت آباد میں عمل میں آئی.
اس وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ موجود تھے، مولانا عین الدین گنجور العلوم بھی تھے اور شیخ برہان الدین غریب بھی تھے اور دوسرے مشائخ کبار اس مجلس میں موجود تھے، لیکن آپ جو رسم تاج پوشی ہے وہ حضرت شیخ دکن سے انجام پائی۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے تاج شاہی رکھا، ان کی کمر میں مرصع تلوار باندھی آپ نے اور دعائے خیر فرمائی۔ دعائے خیر فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ شاہان وقت کو کیسی نصیحت کرتے ہیں۔ آپ نے جو نصیحت کی سب سے پہلی کہ اے سلطان علاء الدین حسن، ہمیشہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ملحوظ رکھنا اور عدل اور انصاف کرنا اور شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا، اور تمہارے حدود سلطنت میں ملت اسلامیہ کو شریعت اسلامی پر گامزن ہونے کے لیے ہمیشہ نگرانی کرتے رہنا۔ تو بہت ساری اور بھی نصیحتیں کی۔ سلطان علاء الدین حسن گنگو بہمنی کی نے آپ 11 سال 2 مہینے 7 دن آپ نے حکومت کی، دور اقتدار آپ کا 11 سال 2 مہینے 7 دن کا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمد شاہ بہمنی، یہ بھی حضرت دادا پیر کے مرید تھے، نہایت عقیدت اور احترام سے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ جب ان کی تاج پوشی کا بھی معاملہ آیا گلبرگہ میں تو اس وقت بھی حضرت شیخ دکن کے دست ولایت سے ان کی تاج پوشی عمل میں آئی اور آپ نے ایک مرصع تلوار کمر میں باندھی اور دعائے خیر فرمائی۔ اس طرح سلطان علاء الدین حسن گنگو بہمنی، محمد شاہ بہمنی، مجاہد شاہ بہمنی، محمود شاہ بہمنی، یہ 4 شاہان وقت کی تاج پوشی حضرت شیخ دکن کے دست مبارک سے عمل میں آئی، اور 180 سال جو یہ حکومت قائم رہی اس کے استحکام میں، اس کے دوام میں اور اس کے ذریعے سے کارہائے خیر انجام پانے میں اگر کوئی قوت، روحانی قوت کار فرما ہے تو حضرت شیخ دکن کی روحانی قوت کار فرما ہے۔ تو یہاں پر سلطان علاء الدین حسن گنگو بہمنی جب آپ تشریف لائے محمد شاہ بہمنی کے دور میں تو مجاہد شاہ بہمنی کا دور حکومت 2 سالہ رہا۔ اس کے بعد سلطان محمود شاہ بہمنی کے دور حکومت میں آپ کے وصال کا واقعہ انشاءاللہ تعالی آئندہ اس کو پیش کروں گا میں۔ ڈاکٹر عبدالحمید اکبر صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ گلبرگہ میں حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کا شمار دکن پہلے آنے والے اولیاء کرام میں ہوتا ہے، اول السابقون میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو آپ کے بعد اولیاء کرام کا ایک سلسلہ یہاں آمد کا چل پڑا، تو حضرت شیخ دکن کے حوالے سے اور صوفیاء کرام کی گلبرگہ آمد کے بعد کیا حالات میں تبدیلی آئی، سماجی تبدیلی ہے اور کون کون سی علمی خدمات ہیں، تو اس پہ آپ مختصر روشنی فرمائیں۔ الحمدللہ، حضور سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن صوفی دورہ کی جلوہ فرمائی ہے اور ان کا فیضان اور ان کی شفقت ہمارے ساتھ شامل حال ہمیشہ ہے۔ بے شک حضرت شیخ دکن علیہ رحمت و رضوان کی تشریف آوری سابقون الاولون اولیاء کرام میں ہے، لیکن ان سے پہلے بھی کچھ اولیاء ضرور یہاں تشریف لائے ہیں۔ حضرت شیخ دکن علیہ الرحمہ جو تشریف لائے، ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اولیاء کی جو نگاہ ہوتی ہے، نگاہ ولی میں جو تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو جب تشریف لائے تو کیوں تشریف لائے، اور بہت سارے واقعات تو حافظ صاحب نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے، لیکن اب جس جگہ حضرت آرام فرما ہے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا؟ تو ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ یہ جگہ پاک و صاف نظر نہیں آتی تھی، جھاڑ اور مختلف قسم کے بلکہ چپل سینڈ جسے کہتے ہیں اس سے بھرا ہوا علاقہ تھا، اور کوئی مسطح جگہ جسے کہتے ہیں نا وہ نظر نہیں آتی تھی، لیکن آپ نے اس کا انتخاب فرمایا۔ تو اس وقت جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اس جگہ کا انتخاب کیوں کرتے ہیں، یہ جگہ ذرا صاف نہیں ہے، ہم آپ کو دوسری طرف کوئی پاک صاف جگہ کر کے ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، مجھے اپنے جد اعلیٰ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی جگہ، حضرت غوث اعظم کی جگہ، حضرت امام اعظم کی جگہ کا احساس ہوتا ہے، یہاں اس کی خوشبو آ رہی ہے۔
بغداد کی خوشبو آ رہی ہے، امام اعظم کی خوشبو آ رہی ہے، غوث اعظم کی خوشبو آ رہی ہے، صوفی اعظم کی خوشبو آ رہی ہے۔ صوفی اعظم حضرت جنید بغدادی، امام طائفہ، طاؤس العلماء، امام الفقہا بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگر وہ تصوف کی طرف توجہ دیتے ہوئے اگر فقہ کی طرف بھی توجہ دیتے تو یقیناً وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف امام کہلاتے۔ تو ان کی خوشبو یہاں محسوس ہوئی اور وہ یہاں آئے۔ اب وہ خوشبو محسوس ہوئی، بلکہ آپ نے یہاں اس کو دیکھا، اپنی روحانی اور باطنی آنکھ سے دیکھا، اور وہ آنکھ ان کی اللہ کے نور سے دیکھنے والی آنکھ تھی۔ اقبال نے کہا تھا کہ آہ یورپ زی مقام آگاہ نیست، چشم او ینظر بنور اللہ نیست۔ افسوس کہ یورپ تو بہت ترقی کے کام کیا اہل یورپ نے، لیکن وہ روحانیت سے واقف نہیں ہے۔ وہ کیونکہ اس کی آنکھ چشم او، اس کی آنکھ اللہ کے نور سے دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے۔ تو اولیاء کرام اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت شیخ دکن نے بھی وہ دیکھا، محسوس کیا اور پھر یہاں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ اور بھی کچھ ساتھی بھی تشریف لائے، اور دیکھیے کہ بادشاہ وقت بھی جن کی قدم بوسی کرنے کے لیے بے چین رہے۔ یہ ہوتے ہیں اولیاء کرام، اللہ کے خاص بندے۔ عام آدمی تو عام آدمی ہے، بادشاہ وقت جس کی حکومت ہوتی ہے، اس کا تسلط ہوتا ہے اور اس کی حاکمیت ہوتی ہے، اس کے باوجود اپنے کو وہ محکوم کر دیتے ہیں، ان کے سامنے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ اور بھی اولیاء کرام، اور بعد میں بھی جب تشریف لائے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت پیر زنجانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت تیغ برہنہ رحمۃ اللہ علیہ ذرا پہلے آئے ہیں، اور ضلع گلبرگے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہاں ان کے خانوادے کے فرد جو ہے چشم و چراغ عزیز اللہ سرمست صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے جد اعلیٰ حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ، صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ جو فاروقی النسب ہیں، تو وہ بھی تشریف لائے۔ ان کی بھی ایک بڑی داستان ہے، بڑی وہ اس کا وقت نہیں ہے کہ اس پر ہم مزید تفصیل سے روشنی ڈالیں، لیکن وہ جب آئے تو ان کے ساتھ ایک پوری فوج تھی۔ کربلا ثانی انہوں نے بنا دیا یہاں پر، کربلا ثانی کہلاتا ہے ان کا وہ علاقہ جو قبرستان کا علاقہ ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ حضور بندہ نواز بعد میں بھی تشریف لائے۔ سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری بھی علم کے ساتھ، تصوف کے ساتھ ساتھ، روحانیت کے ساتھ ساتھ علم و ہنر، علم کی کیفیات بھی ان کے ساتھ چلی آئیں، اور ایسی علمی اور روحانی شخصیت جو اس وقت پورے دکن میں وہ مجدد روحانیات کہلاتے تھے، اس کی مجدد روحانیات کو بھی یہاں حاضری ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ یہاں تشریف لائے، شیخ دکن کی بارگاہ میں تشریف لائے اور زیارت کرتے تھے۔ بہرحال اس طرح سے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے بھی جب تشریف لائے تو دیگر اولیاء کرام کی طرح وہ سماجی تبدیلیاں جو ہوتی رہیں، ان کے زمانے میں بھی سماجی تبدیلیاں اس طور پر ہوئی کہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین تھے ان میں سے بعض حکومت میں بھی دخیل تھے، حکومت میں بھی جو ہے کوئی کام ان کو دیا گیا تھا، وزراء کی حیثیت ان کو حاصل تھی، تو انہیں آپ نصیحت فرماتے تھے۔ کیا نصیحت فرمائے؟ دیکھو تم حکومت میں بڑے عہدے پر ہو، لیکن تمہارے اپنے ماتحتین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے کام زیادہ مت لو، ان کا خیال رکھو۔ تو خدمت خلق کا جذبہ یہاں پروان چڑھتا ہے۔ شیخ سعدی نے بھی فرمایا تھا کہ عبادت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح ہو سجادہ ہو دلق نیست۔ یعنی عبادت جو ہے صرف نماز پڑھنے لینا، سجادہ نماز جانماز کو کہتے ہیں، تو جانماز بچھا کر نماز پڑھنا اور پھر آپ کے تسبیحات کا ورد کرنا، یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اصل عبادت تو خدمت خلق ہے۔ اور خدمت خلق کا ہم آستانہ شیخ دکن سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ غریب بچیوں کی شادیوں کا اہتمام ہوتا ہے، کافی اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، لنگر کا انتظام ہے، روزانہ جو ہے چل رہا ہے، حجرہ صلاۃ کا پہلی مرتبہ ہندوستان میں قیام، اور اس میں درود شریف کا ورد، یہ ایک ایسا نظم ہے، بلکہ میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہر عمل ہمارا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قابل قبول ہے، لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے وہ رد ہوتا ہی نہیں، وہ قبول ہی ہوتا ہے۔
تو قبولیت ہی قبولیت بلکہ اپنی دعاؤں کو بھی قبولیت کا درجہ دینے کے لیے آگے پیچھے درود پڑھا جاتا ہے. اس کا انتظام ہمارے سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن اور جانشین سجادہ نشین ڈاکٹر سراج بابا صاحب نے اور دیگر ان کے معاونین اور آوان و انصار نے بڑا اہتمام کیا ہے. یہ بھی ایک طرح کی اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ یہ دیگر خدمات بلکہ سماج میں رہنے بسنے والے لوگوں کے لیے اذن عام ہے، صلاح عام ہے کہ آؤ آپ بھی شریک ہو جاؤ اور جنتی بننے کا جو ہے یہاں ایک آپ یقیناً جنتی ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے خبر المؤمنین روضۃ من ریاض الجنہ. مومن کی خبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. مومن کی خبر کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو پھر اولیاء کی مزار کا عالم کیا ہوگا؟ اولیاء کی مزار کے بارے میں زیادہ عرض نہیں کروں گا. وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ جگہ بھی متبرک ہو جاتی ہے، وہ جہاں سے گزرتے ہیں وہ جگہ بھی متبرک اور منور ہو جاتی ہے. ارے وہ جگہ کہ جس شہر میں رہتے بستے ہیں کہ اللہ کے کلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اے شہر مکہ کے رہنے والوں، اللہ تم پر عذاب نہیں داخل کرے گا اس لیے کہ اے حبیب آپ تم میں جلوہ افروز ہو، اے حبیب آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں. تو اب نبی کے جانشین جہاں جہاں رہتے ہیں وہ شہر بھی عذاب سے دور کر دیا جاتا ہے. اب اس حدیث کے پیش نظر جیسا کہ قرآن میں ہے کہ جب کبھی تم اپنے نفسوں پر ظلم کرو تو جاؤ کا اے حبیب وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، آ کر اپنی مغفرت کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں. تو وہ جو ہے جانشین کے پاس آنے کی طرف متوجہ کروانا ہے. تو جانشین کے پاس بھی آ رہے ہیں، اولی کے پاس دربار میں بھی آ رہے ہیں تو اپنے گناہوں کی مغفرت کر رہے ہیں. حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت سید شاہ اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مستطاب کتاب العقائد میں ایک حدیث لائے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا تَحَيُّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ. جب کبھی تم کسی مصیبت میں، وبا میں، بیماری میں گر جاتے ہو یا گرفتار ہو جاتے ہو تو فَاسْتَعِينُوا تم مدد طلب کرو. کس سے؟ من اصحاب القبور، ان لوگوں سے، ان ہستیوں سے جو مزارات میں آرام فرمائے. اب عذاب نازل نہیں ہوگا وَأَنْتَ فِيهِمْ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ چونکہ شہر مکہ میں موجود ہیں اس لیے عذاب نہیں آئے گا. تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے اس کے جانشین سے ہم گزارش کر سکتے ہیں کہ اے شیخ دکن رحمت اللہ علیہ آپ چونکہ یہاں جلوہ افروز ہیں، کوئی بیماری یہاں نہیں آئے گی، کوئی وبا نہیں آئے گی، کوئی وائرس نہیں آئے گا، کوئی فلاں نہیں آئے گا، کوئی ہم کو تکلیف نہیں ہوگی. اے بندہ نواز چونکہ تم اس شہر میں رہتے ہو، اے اولیاء کرام تم اس شہر میں رہتے ہو، اے صوفی سرمست تم یہاں رہتے ہو اور یہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ جانشینان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ شیخ دکن رحمت اللہ علیہ کی جو دیگر سماجی خدمات ہیں، میں نے بتایا کہ شادیوں کا انتظام، کھانے کا انتظام، غریب غربا کے حال حقیقت پوچھنے کا انتظام، جانشین سجاد نشین تو سجاد نشین ہے، جانشین کو بھی بڑی فکر رہتی ہے کہ کون کہاں ہے، کدھر ہے، کیا ہے، ان کی جو ہے خیر خیریت دریافت کرتے ہیں. حضور بندہ نواز رحمت اللہ علیہ بھی اپنے زمانے میں بندوں کو نوازتے تھے، سماجی خدمات وہ بھی انجام دیتے تھے، اور ان کے جانشین بھی آج حضرت سید شاہ ڈاکٹر خسرو حسینی صاحب مدظلہ العالی بھی غریبوں میں اناج کا اتنا تقسیم کر دیا کہ وہ بھی لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، شاید ہمارے عزیز اللہ سرمد صاحب نے اس کا ویڈیو بھی بتلایا، ترغیباً تشویقاً کہ لوگوں کو ترغیب ہو اور لوگوں کو تشویق ہو، شوق پیدا ہو کہ وہ بھی اللہ کے بندوں کو بلا تفریق مذہب و ملت. لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں انہوں نے خاص طور پر اس کا اہتمام کیا اور کوئی ذات پات کا لحاظ نہیں رکھا، بلکہ محلے میں اور جگہ پر جو بستے ہیں، چاہے مسلم ہو، چاہے ہندو بھائی ہوں، چاہے کوئی ہو، ان کے گھروں تک بھی جو ہے پہنچانے کا کام کیا. تو یہ جو تبدیلی ہے
حالات جیسے تبدیل ہوتے جاتے ہیں ان تبدیلیوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کا کام آستانوں سے ہوتا رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن کی جو یہاں رونق افروزی ہے وہ بڑی کام کر رہی ہے. ایک بات میں آپ سے کرتے ہوئے بات یہ کروں گا، ہندوستان میں خاص طور پر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ علیل ہو گئے. جب علیل ہو گئے تو مریدین تو کافی ہوتے تھے، خلفاء بھی ہوتے تھے، تو تشویش ہوئی کہ ہم اتنے ڈاکٹروں کو اتنے اطباؤں کو بتا رہے ہیں لیکن آپ کی طبیعت میں افاقہ نہیں ہو رہا ہے حضور، ہم بہت بے چین ہیں، ذرا ہم کیا کرنا آپ ہی بتائیے. اب وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والے تھے، وہ اللہ کے نور سے سننے والے تھے، وہ اللہ کے نور سے بولنے والے تھے. وہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے میرا علاج کے لیے تو کوشش کر رہے ہیں آپ، لیکن جہاں میرا علاج ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں. تو سارے لوگوں نے کہا حضور بتائیے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تو بولے دلی میں جتنے بزرگان دین ہیں ان کی صرف زیارت کر کے آؤ. تو جیسا جیسا زیارت کرتے تھے ویسا ویسا ان کی صحت میں افاقہ ہوتا تھا. تو اولیاء کرام کے آستانے بیماروں کو شفا بخشنے والے بھی ہوتے ہیں. میں محترم طاہر علاء الدین صاحب طاہر بابا فرزند جانشین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چین تم سے قرار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے. کیا کروں لے کے ساری دنیا کو، کیا کروں لے کے ساری دنیا کو، کیا کروں لے کے ساری دنیا کو، میرے دل کا قرار تم سے ہے، میرے دل کا قرار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے. لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، میری جیت اور ہار تم سے ہے، میری جیت اور ہار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے. یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں ہنسی، یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں ہنسی، یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں ہنسی. کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے
تم سے ہے۔ محترم سراج بابا صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خطرات قلب کون کون سے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے اولیاء کرام نے کیا تعلیم دی ہے؟ جی ماشاءاللہ، خطرات جو ہے یہ بالکل قلب کے کیفیات میں سے پہلی کیفیت اسے کہا جا سکتا ہے۔ خطرات خطرے کی جمع ہے۔ خطرہ خیالات کو بھی کہا جاتا ہے جو انسان کے ذہن سے گزرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی خطرہ انسان کے ذہن میں ٹھہر جائے تو آگے اس کے مدارج بڑھتے جاتے ہیں، وہ سوچ فکر عمل میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا خطرات قلب کے بارے میں میں یہاں پر امام الصوفیہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی قول بیان کروں گا کہ آپ نے خطرات قلب 4 بیان فرمائے ہیں۔ پہلا خطرہ خطرہ حق آپ نے بیان فرمایا، دوسرا خطرہ خطرہ ملائکہ، اور تیسرا خطرہ نفس، اور چوتھا خطرہ ابلیس یا خطرہ شیطان آپ نے بیان فرمایا۔ خطرہ حق جو ہے یہ انسان کو معرفت خداوندی عطا فرماتا ہے، اور خطرہ ملائکہ یعنی خیالات ملائکہ کی طریق سے آئیں تو انسان کو جو ہے عبادتوں کی رغبت بندے میں پیدا ہوتی ہے، تسبیح و تحلیل کی رغبت بندے میں پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو خطرہ ہے خطرہ نفس، جب انسان میں پیدا ہو جاتا ہے تو انسان دنیا کی طرف، دنیا کی خواہشات، دنیا کی رغبات کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا جو خطرہ شیطان ہے، اس سے جو ہے انسان جو ہے میں شیطانی صفت، جو صفات رذیلہ ہیں، بغض و عناد وغیرہ، جو تکبر کی صفت ہے، یہ صفت بندے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو صوفیہ اکرام نے بیان فرمائی ہے کہ اس کی پہچان کیسا ہو۔ اگر خطرہ حق ہو، حق کی جانب سے کچھ اشارہ ہو رہا ہے، اشارہ بھی ایک صوفیانہ اصطلاح ہے، اگر حق کی جانب سے کچھ اشارہ ہو رہا ہے تو وہ بندے پر براہ راست ہوتا ہے اور اس اشارے کا کوئی ضد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حق کی جانب سے ہو رہا ہے۔ اور خطرہ ملائکہ اگر ہو تو عبادتوں کی رغبت بندے میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا ضد بھی ہوتا ہے، عبادتوں کی رغبت نہ پیدا ہونا، دوسری طرف رغبت پیدا ہونا، دنیائی داری کی طرف رغبت پیدا ہونا۔ تو لہذا خطرہ ملائکہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ضد ہوتی ہے۔ تو تیسرا جو خطرہ ہے خطرہ نفس ہے، یہ جو ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ یہ قول اگر بیان کروں تو دونوں خطرات کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت جنید کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ نفس کے وسوسے اور شیطان کے وسوسوں میں کیا فرق ہے، شیطان کی جانب سے جو وسوسے آتے ہیں اور نفس کے وسوسے ہوتے ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے وسوسے اگر نفس کی جانب سے وسوسے آئیں تو اس میں تسلسل ہوتا ہے۔ اگر کوئی وسوسہ نفس ڈالتا ہے نیند نہ کرے، نیند سے روکنے کے لیے، مسلسل وہ وسوسہ چلتا رہتا ہے، وہ وسوسہ نفس کی جانب سے ہوتا ہے۔ شیطان کی جانب سے وسوسے یہ ہے کہ شیطان کا مقصد انسان کو بہکانا ہے، وہ مختلف طریق سے بہکاتا ہے۔ اگر انسان میں ایک وسوسہ برائی کا ڈالتا ہے، جھوٹ بولنے کا، انسان اس وسوسے سے روکتا ہے تو دوسرا وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کے پے در پہ دوسرے مختلف حملے ہوتے ہیں، لیکن نفس کا حملہ جو ہے ایک ہی جانب اس کا مسلسل حملہ ہوتا ہے۔ تو یہ پہچان حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے بیان کی۔
تو لہذا یہ بندے کو خطرہ اس طریقے سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ ان خطرات کی جو ہے صوفیہ اکرام نے عوارف المعارف میں حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مقامات بھی بیان فرمائے کہ اللہ کی قطرہ حق جو ہے قلب کے اوپری حصے میں اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے۔ اگر خطرہ نفس پیدا ہو تو قلب کے نچلے حصے میں اس کا احساس ہوتا ہے، اور خطرہ ملائکہ ہو تو سیدھی جانب اس کا احساس ہوتا ہے، اور خطرہ شیطان ہو تو بائیں جانب اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ خطرات کی بڑی تفصیل ہے، اس پہ بہت ساری گفتگو صوفیہ کرام نے بیان فرمائی ہے۔ سراج بابا یہ فرمائیے کہ جب تصوف کا راستہ ایک ہی ہے تو پھر مختلف سلاسل کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ لیعبدون کی تفسیر آپ نے لیعرفون سے فرمائی ہے، کہ انسان و جنات کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا، لہذا پہچان مقصد زندگی ہے۔ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، یہ مقصد زندگی ہے۔ مقصد زندگی ایک ہی ہے، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ نے طریقے مختلف بیان فرمائے۔ اللہ نے طریقے مختلف انسانوں کو مختلف پیدا فرمائے ہیں، اس لیے طریقے جو ہے مختلف ہوئے۔ کوئی طریقے قادریہ حضرت پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کے طریق سے آپ کا سلوک کا جس طریق تھا، آپ کے پیروکار، آپ کے ماننے والے، آپ کے تعلیمات پر عمل کرنے والے اسی طریق سے وہ مقصد حیات کو پاتے ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی غریب نواز چشتیہ سلسلے کے پیروکار، چشتیہ سلسلے کا جو فیض آپ کی ذات سے جاری ہوا، تو چشتیہ سلسلے میں الگ رنگ ہیں۔ چشتیہ سلسلے میں حضرت بندنواز گیس الدراز بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سلوک کی راہ سما سے پائی ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت سما کے توسط سے پائی ہے۔ تو لہذا ان کا طریقہ مقصود یہی ہے، لیکن طریقہ الگ الگ ہے، لیکن منزل ایک ہی ہے۔ سہروردیہ سلسلے میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا طریقہ کار بہت ہی مختلف تھا، لیکن مقصود وہی ہے، اللہ کی ذات کی پہچان، اللہ کی معرفت۔ اور مشہور سلسلہ نقشبندیہ سلسلہ ہے، حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ آپ اس سلسلے کے بانی ہیں۔ آپ کے پاس مختلف اشغال، خصوصاً اس میں ذات کا شغل خاص طور پہ کرایا جاتا ہے۔ آپ کے پاس اس میں ذات کا نقش قلب پر بٹھایا جاتا ہے اور اس کا شغل کرایا جاتا ہے، اس کے ذریعے، اسم کے ذریعے ذات تک رسائی وہاں پر کرائی جاتی ہے۔ تو لہذا مقصود یہی ہے، لیکن ایک باغ ہے، مختلف پھول ہیں، لیکن خوشبو کا حصول ایک ذات کا ہوتا ہے مختلف باغوں سے، اور کئی راستے ہیں لیکن منزل ایک ہے۔ تو لہذا اللہ جس کو جس راستے سے پہنچانا چاہے، اس راستے کی ترغیب، اس راستے کا توفیق اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، وہ راستے کے ذریعے مقصود حقیقی تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ، جیسا کہ آپ نے حافظ صاحب سے سماعت کیا کہ حضرت سید طائفہ رئیس القوم حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی ذات ہے کہ آپ دنیا کے مختلف سلاسل کو اٹھا کر دیکھیں، سلاسل کے شجرے اٹھا کر دیکھیں، حضرت جنید بغدادی کے اسم مبارک کے بغیر وہ شجرہ تکمیل کو نہیں پہنچتا، کیونکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بالکل 30ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہر سلاسل میں جاری و ساری ہے، یہاں تک کہ پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کے 5ویں جد، طریقت کے 5ویں جد ہیں، 5ویں پشت میں حضرت جنید بغدادی سے آپ کا تعلق ہوتا ہے۔ تو لہذا پیران پیر سید الاولیاء ہیں، سردار اولیاء ہیں۔ جب آپ ہی طریقت کا حصول حضرت جنید بغدادی سے حاصل کرتے ہیں تو دوسرے تمام سلاسل بھی آپ کی ذات سے حاصل کرتے ہیں۔ وہی ذات کا تسلسل حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ دکن میں جو ہے، آپ حضرت جنید بغدادی کے فیض کے تقسیم قاسم کنندہ ہیں۔ آپ کی ذات کا فیض
حضرت جنید بغدادی کی ذات کا فیض حضرت شیخ دکن سے آج بھی وہ جاری و ساری ہے۔ مولانا حافظ محمد فخر الدین صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ حضرت شیخ دکن کے معمولات کیا تھے اور آپ کا وصال مبارک کس طرح ہوا اور عرس شریف کو کن تواریخ میں منایا جاتا ہے؟ حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ روزانہ 3 بجے شب بیدار ہو جاتے تھے، تازہ غسل اور وضو فرماتے، اذان فجر تک ذکر میں مشغول رہتے، پھر فجر ادا کرتے، اشراق و چاشت کے درمیان مراقبہ فرماتے، اشراق اور چاشت ادا کر کے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لاتے۔ آپ کا فیض اس طرح روز تقسیم ہوتا کہ آپ جب حجرے سے باہر تشریف لاتے تو روز کا یہ معمول تھا زندگی بھر کا آپ کہ 11 رنجن پانی سے لبریز خدام رکھ چھوڑتے تھے۔ حضرت شیخ دکن جب حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لاتے تو پہلی نظر جلانی جو ہوتی تھی ان مٹکوں پر پڑتی تھی، تو وہ سارے مٹکوں کا پانی کھولنے لگتا تھا، ٹوٹ پھوٹ جاتے تھے، اور داہنی جانب ہر قسم کے ایسے امراض میں مبتلا افراد جن کا علاج کرنے سے اطباء، حکماء، عامل حضرات عاجز آ چکے ہوں، ان کا علاج ممکن نہیں، ایسے لا علاج بیمار نگاہ کرم کے منتظر رہتے تھے۔ صرف ایک نگاہ کرم سے ان کو صحت و شفا حاصل ہوتی۔ یہ روزانہ فیض حضرت شیخ دکن کے در سے یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ فیض یاب ہوتے تھے، صحت یاب ہوتے تھے۔ اس کے بعد حضرت شیخ دکن ناشتہ فرماتے، پھر ناشتے کے بعد درس قرأت و تجوید کا اہتمام ہوتا، درس قرأت و تجوید کا اہتمام ہوتا، پھر ظہر ادا فرماتے، ظہر کے بعد درس تفسیر کا اہتمام ہوتا، سیرت نگاروں نے لکھا ہے درس تفسیر کا اہتمام ہوتا، پھر آپ عصر ادا فرماتے، مغرب ادا فرماتے، پھر رات میں اور صبح میں 2 وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ تناول طعام فرماتے، ان کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آتے، اور تاریخ فرشتہ میں اور تاریخ محبوب الوطن در ذکر سلاطین بہمنیہ ظلمنن دوسری ہے، یہ محبوب الوطن ایک الگ تاریخ ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں یہ پورے دکن کا سب سے بڑا لنگر خانہ تھا، سب سے بڑا لنگر خانہ۔ تاریخ فرشتہ میں بھی ذکر ہے، تاریخ محبوب الوطن میں بھی ہے، سیر گلبرگہ میں ہے، کئی تاریخی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑا لنگر خانہ بہمنی دور سلطنت کا سب سے بڑا لنگر خانہ، ایسا لنگر خانہ جہاں صرف طعام کا انتظام نہیں بلکہ خیام کا اور لباس کا بھی انتظام ہوتا تھا، علاج و معالجہ بھی ہوتا تھا۔ ایسے انتظامات ہزاروں مسافرین بلا لحاظ مذہب و ملت حضرت شیخ دکن کے لنگر خانے میں خیام بھی فرماتے تھے، ان کے طعام کا، خیام کا، لباس کا بھی انتظام ہوتا تھا، اور ہر طرح حضرت شیخ دکن نے خدمت خلق کا کوئی شعبہ تشنا نہیں چھوڑا، کوئی شعبہ، تعلیم کا شعبہ، روحانیت کا شعبہ، اصلاح معاشرے کا شعبہ، اور بادشاہوں کی رہنمائی کا شعبہ۔ آج پہلے کے پہلے بزرگوں کا جو ان کی حیات مبارکہ ہے، بزرگوں کا جو زمانہ ہے، ان کی جو ذات گرامی ہوا کرتی تھی، انسانی حیات کے سارے شعبے ان کی ذات سے مربوط رہتے تھے، کوئی شعبہ چھوٹا ہوا نہیں رہتا تھا۔ بادشاہ بھی ان سے منسلک، امراء، وزراء، عوام، ہر ایک ان سے جڑے رہتے تھے، اور ہر ایک کی ضرورت کو، حاجت کو، پریشانی کو وہ دور کرتے اور حاجتیں پوری کرتے تھے۔ حضرت شیخ دکن نے اپنے تصرف روحانی سے حکومت قائم کیا اپنے بہمنی سلطنت، اور سلاطین بہمنیہ کے ذریعے سے آپ نے جو عظیم کارنامے انجام دلوائے، اس کی مثال دکن میں کہیں پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ کے دور مبارک میں آپ کی ایما اور ہدایت پر سلطان محمود شاہ بہمنی، محمد شاہ بہمنی، حسن گنگو بہمنی، انہوں نے دکن میں سینکڑوں لنگر خانے قائم کر رکھے، سینکڑوں لنگر خانے قائم تھے، مکتب قائم تھے، اور ورزش بھی ضروری ہے۔ مومن اللہ کو وہ پسند ہے جو چست و چالاک ہو، توانا ہو، اور ہر میدان کے لیے تیار ہو۔ ایسے مومنوں کو حضرت دادا پیر ہر لحاظ سے تیار کیا آپ نے، تعلیم سے، تربیت سے، روحانیت سے، ہر طرح سے آپ نے تیار کیا۔
اور 111 سال کی آپ کی عمر شریف رہی. 111 سال میں سے 71 سالہ طویل عرصہ دکن میں آپ نے گزارا ہے. 71 سالہ طویل عرصہ، اور وہ سارا طویل عرصہ خدمت خلق میں آپ نے گزارا ہے. اور وہ جو فیض جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو صوفیاء کو ملا، یہاں پر حضرت شیخ دکن کی ذات گرامی سے صوفیاء کو، اولیاء کو اور علماء مشائخ کو وہ فیض ملا. حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بہت سارے اولیاء بھی تشریف لائے، استفادہ فرمایا، اور آپ کی حیات مبارکہ میں بڑے بڑے خطب غوث ابدال بھی آپ کے بارگاہ میں آتے تھے. اور شاہان دکن، جتنے دکن میں بادشاہ ہوئے، صرف بہمنی سلاطین ہی نہیں، آپ کے حیات مبارکہ کے بعد بھی سلاطین آصفیہ، سلاطین عادل شاہیہ، سلاطین نظام شاہی، اماد شاہی جو سلطنتیں تھے، وہ سارے سلاطین نے حضرت شیخ دکن کے در پر آ کر فیض حاصل کیا ہے، جبین نیاز کو خم کیا ہے. شاہان وقت آپ کی ذات سے سرفراز ہوئے ہیں اور ان کی مرادوں کو آپ نے پورا کیا ہے. حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری حیات طیبہ کو یاد حق اور خدمت خلق میں بسر فرمایا. 111 سال کی عمر شریف میں آپ کا وصال با کمال ہوا. وہ دور سلطان محمود شاہ بہمنی کا دور تھا، دور حکومت تھا. سلطان محمود شاہ، علاؤ الدین حسن گنگو بہمنی بھی مرید ہیں. مجاہد شاہ بہمنی، حسن گنگو بہمنی کے بعد ان کے بیٹے محمد شاہ بہمنی، پھر محمود شاہ بہمنی، یہ بھی حضرت کے مرید تھے. اور ہر روز جب یہاں آپ تشریف لائے تو روزانہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے. جب وقت وصال قریب آیا تو 2-3 دنوں میں کئی مرتبہ سلطان محمود شاہ بہمنی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتے تھے. کئی مرتبہ، صبح شام دوپہر، جب بھی دل چاہتا تو قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتے. جب 111 سال کی عمر شریف میں 16 شوال المکرم 721 ہجری کو آپ کا بروز چہارشنبہ بوقت اشراق و چاش کے درمیان آپ کا وصال ہوا. تو سلطان محمود شاہ بہمنی خود آئے، نماز جنازہ میں آپ نے شرکت کی، اور 3 دن تک ایسی عقیدت تھی بادشاہ کو، 3 دن تک پورے عدالتوں کو، پورے دفتروں کو اور پورے امور سلطنت کو تعطیل دے دی. کوئی سلطنت کا کام کاج نہیں ہوا 3 دنوں میں. یہاں تک کہ ایسی محبت تھی، شاہان بہمنیہ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ 5 وقت اپنے محل میں نوبت جو ہے نا بجائی جاتی تھی، شہنائی بجائی جاتی تھی 5 وقت. 3 دن تک بادشاہ نے اس نوبت کو بھی روک دیا. 3 دن نوبت نہیں بجی سلطان محمود شاہ بہمنی کے محل میں، اور 3 دن ہر روز ہزاروں روپیے اس نے حضرت شیخ دکن کے لیے ایصال ثواب کے طور پر غربا مساکین میں خیرات کی. تیسرے دن جب فاتحہ سے یوم تھی، سلطان محمود شاہ بہمنی خود آئے اور فاتحہ سے یوم میں انہوں نے شرکت کی، چادر گل پیش فرمائی، اور بعد میں ہر روز آپ کی مزار پر حاضری دینے لگے. 18 سلاطین بہمنیہ گزرے ہیں. 18 سلاطین بہمنیہ بارگاہ شیخ دکن سے وابستہ رہے. آپ کی وصال کے بعد جو سلطان ہوئے بہمنی، ان کی تاج پوشی حضرت شیخ دکن کی موجودہ سجادہ نشین جو ہے نا ان کے دست مبارک سے عمل میں آتی تھی. تو حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا انقلاب ہے کہ دکن میں وہ انقلاب آپ نے پیدا فرمایا جو ہندوستان میں خواجہ غریب نواز نے پیدا کیا. وہ انقلاب آپ نے پیدا کیا جو دیگر بزرگان دین نے پیدا کیا. آپ صاحب کشف و کرامت ولی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ آپ وقت کے بڑے عالم تھے. قاسم فرشتہ نے لکھا ہے کہ تاریخ فرشتہ میں یہ بات ہے لکھی ہوئی کہ بہمنی دور میں 2 ہی بڑے علماء ربانیین تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ علاؤ الدین حسن گنگو بہمنی کے دور میں پورے دکن میں 2 ہی علماء کرام تھے، 2 ہی علماء کبار، علماء ربانی. ایک شیخ رکن الدین جنیدی، شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ. دوسرے ان کے پیر بھائی شیخ عین الدین گنج العلوم جنیدی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے تصنیف و تالیف کا اتنا بڑا کام کیا ہے کہ 135 کتابیں انہوں نے لکھی. مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ دکن بھی صاحب تصنیف بزرگ ہیں. ان کی بھی کتابیں تھیں، امتداد زمانہ نے اس پر پردہ ڈال دیا. چند تصانیف کرچی کے مخدوم زادوں کے پاس ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہ دستیاب نہیں ہیں. صاحب
تصنیف بزرگ ہیں، صاحب طرز مصنف تھے اور بہت بڑے محدث بھی تھے. ان کے پیر و مرشد سید علاؤ الدین جیوری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نظام الدین اولیاء جب محفل سما منعقد کرتے تھے تو بادشاہ جواز سما کے بارے میں ان سے دریافت کیا تو جواز سما پر 200-300 صفحات کی کتاب سید علاؤ الدین جیوری رحمۃ اللہ علیہ نے قلم بند کر کے نظام الدین اولیاء کی خدمت میں پیش کی. یہ حضرت شیخ جنید بغدادی کا فیض ہے کہ دکن ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جتنے سلسلے جنیدیہ کے بزرگان دین ہیں وہ سب محدث فقیہ اور صاحب طرز مصنف، صاحب ارشاد، صاحب حال بزرگ ہوئے ہیں. وہ تاریخ پر پردہ پڑ گیا ہے، بہت سارے تاریخی حقائق منظر عام پر نہیں آ رہے ہیں. دکن میں سینکڑوں جنید صوفیہ نے تصوف کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، رشد و ہدایت کا کام کیا، تصنیف و تالیف کا کام کیا. ان میں مرکزی کردار حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. آپ کی خدمات کا سلسلہ آپ کے دور میں بھی جاری رہا، آپ کے بعد میں بھی اورنگزیب عالمگیر بھی آپ کے ایک سجدہ نشین سے ملاقات کی اور دکن فتح ہونے کی انہوں نے بشارت دی. شیخ فتح اللہ جنیدی بزرگ ہیں، حضرت کے پوترے ہوتے ہیں. وہ اپنے بھائی سے کچھ رنجش ہو کر دہلی چلے گئے تو راستے میں تاریخی بات ہے اورنگزیب عالمگیر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بزرگ شخصیت ہے. قدم قریب ہوئے اور سلام عرض کیا تو انہوں نے سوال سے پہلے بتایا کہ تم دکن جا رہے ہو، دکن فتح کر لو. تو حضرت کے ارشاد کے مطابق دکن فتح ہوا. تو انہوں نے بعد میں جاگیر وہ بزرگ کو حضرت شیخ فتح اللہ جنیدی کو جاگیر پیش کیا نندرگاہ اور دوسرے ایک گاؤں میں. تو ایسے بہت سارے یوسف عادل شاہ بھی جب یہ جو عادل شاہی سلطنت بھی جو قائم ہوئی، اس کے بعد اپنے گفتگو ختم کروں گا میں. عادل شاہی سلطنت کے بانی یوسف عادل شاہ، یہ عادل شاہی سلطنت کے بانی ہیں. کلیم اللہ بہمنی یا دیگر کسی سلطان کے ساتھ وہ یہاں تشریف لائے تھے تو بارگاہ شیخ دکن کا معمول تھا کہ جب بھی سلاطین بہمنیاں آتے تو تبرکات سے انہیں سرفراز کیا جاتا. تو حسب معمول حضرت قطب الاقطاب شیخ محمد اویس خنمر جنیدی حضرت دادا پیر کے پوترے ہیں، ان کی خدمت میں وہ بادشاہ آئے، بہمنی سلطان آئے. تو حسب معمول آپ نے تبرکات سے سرفراز فرمایا بادشاہ وقت کو. اس وقت وہ اتفاقاً حالت نشہ میں تھی، انہوں نے اس تبرک کو گرا دیا. وہ صاحب جذب اور جلالی کیفیت کے بزرگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ بہمی بھی جو ہے سلطان علاؤ الدین حسن کے اولاد میں تخت و تاج کا سلسلہ جاری رہے، بہمنی سلطنت جاری رہے، لیکن تم نے بے ادبی کر کے اس کو کھو دیا. میں بادشاہت یوسف کو عطا کرتا. تو حالات ایسے ہوئے جو سپہ سالار تھے جب وہاں پر حملہ کیا وجے پور پر وہاں کامیابی ہوئی تو الگ سے سلطنت عادل شاہیہ کا قیام عمل میں آیا اور یوسف عادل شاہ اس قدر معتقد ہو گیا آستانہ شیخ دکن اور اولاد شیخ دکن کا کہ اس نے آ کر عرض کیا کہ میں بطور خراج عقیدت یہاں کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں. یوسف عادل شاہ نے بر صغیر کا ایک بڑا باب الداخلہ جو مینار اور گنبد پر مشتمل ہے اس باب الداخلہ کو تعمیر کروایا، حضرت شیخ دکن کی گنبد کو تعمیر کروایا اور آپ کی شان مرکزیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ شعر وہاں پر اس نے کندہ کرایا کہ مرجع اہل اسلام صاحب نگین و تاج، مرجع اہل اسلام صاحب نگین و تاج، خطب دوراں ابن محمد سراج. یہ شعر آپ کی شان مرکزیت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اس کے کل مصرے سے حضرت کی کل مصرے سے سال ولادت 670 ہجری برآمد ہوتی ہے اور لفظ خطب سے سن شریف 111 برآمد ہوتی ہے. دوراں ابن محمد سراج سے سال وصال 781 برآمد ہوتا ہے. تو ہر دور میں یہاں پر بزرگوں نے بھی اور بادشاہ نے وقت نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہے. حضرت بندہ نواز کا بھی ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، سر گلبرگہ میں یہ منقول ہے کہ حضرت بندہ نواز نے جب یہاں حاضری دی تو 2 گھنٹے آپ کھڑے رہے، حاضری سے فارغ ہونے کے بعد باہر آئے اور گویا ہوئے این مرد غوث خوابیدہ است، یہ مرد غوث آرام فرما ہے.
چراغ مرد را تا قیامت روشن خواہد ماند. ان کا جو چراغ ہے چراغ دین کے فیض کا جو چراغ ہے قیامت کی صبح تک جو ہے نا روشن ہوتا بندہ رہے گا. حضرت شیخ دکن کی بارگاہ میں اس طرح کا خراج محبت پیش فرمایا. جیسے یہ بزرگوں کے معاملات ہیں، استفادہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے. آپ دیکھیں کہ حضور غریب نواز بھی جب جی حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ سلاسل میں آپس میں ایک دوسرے سے استفادہ کی روایت قدیم رہی ہے. تو حضور غریب نواز جب تشریف لائے ہندوستان تو آپ نے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دی. 40 دن چلہ کشی فرمائی اور عرض گزار ہوئے. اس کے بعد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناخسارا پیر کامل کاملان رہنما، یہ حضرت غریب نواز کا ہے. حضرت چشتیہ سلسلے کے ایک عظیم بزرگ حضرت ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. ان سے جو سلسلہ جاری ہوا، چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ ہیں اور انہوں نے جب مراقبہ کیا حصول ارادت کے لیے تو 40 دن مراقبہ کرنے کے بعد ہدایت ملی کہ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، منزل مقصود پانا چاہتے ہو تو ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جا. یہ کڑی وہاں سے ہے، چشتیہ سلسلے کی کڑی جو فیض جو جاری ہے، جیسا کہ حضرت سراج بابا نے کہا کہ تمام سلاسل میں جاری ہے. تو ممشاد دینوری سے حضرت چشتیہ سلسلے کے میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا، وہ بزرگ جو ہے ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو کر خلافت حاصل کرتے ہیں. تو فیض کا سلسلہ بزرگوں کا قدیم طریقہ کار رہا ہے. ایک دوسرے کے مزارات پر حاضر دینا اور زیارت کرنا بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. حضرت شیخ دکن کی بارگاہ میں بہت سارے بزرگان دین نے حاضری دی. السلام علیکم. ناظرین اکرام، یہ علمی مذاکرہ اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے. مولانا حافظ محمد فخر الدین صاحب نے لنگر کی بات کہی تو آج خانقاہ کے ساتھ لنگر جڑا ہوا ہی ہے. 2 باتیں، خانقاہ میں مسجد اور لنگر، تو یہ باتیں ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج لوگ بڑے راشن پیکٹس تقسیم کر رہے ہیں، راشن پیکیجز تقسیم کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بھی خانقاہ کی دین ہے. حضرت خواجہ نظام الدین محبلائی کی جو خانقاہ میں لنگر تھا اس میں یہ نظم تھا کہ جو معذور، جو اپاہج اور بیوائیں محتاج ناز جو لوگ ہیں چل کر خانقاہ تک نہیں آتے تھے تو ان کے گھروں تک راشن پہنچایا جاتا. تو اس زمانے سے یہ خانقاہ کی دین رہی ہے. اور اس پوری طویل گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ اولیاء کرام کی خدمات، ان کا فیض زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے. آج ہم ان سے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، کوئی شعبہ چھوٹا نہیں ہے. تو اولیاء کرام کی رہنمائی ہی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، اور کوئی رہنمائی کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتی. لیکن اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں اس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے. اور ہم کو کسی بھی بات کی فکر مندی کرنے کی ضرورت نہیں. موجودہ حالات میں بہت سارے لوگ پریشان تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی عبدالحمید اکبر صاحب نے بتائی بات کہ وبا سے بچنے کے لیے بھی اولیاء کرام کے آستانوں پر حاضری ضروری ہے. لیکن موجودہ حالات میں ہم اس سے بھی کنارہ کشی کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن اولیاء کرام کا فیض ہمارے شامل حال ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم محفوظ و مامون ہیں اور آج حضرت شیخ دکن کی تقاریب عرس میں شریک ہیں. آخر میں اس پروگرام کے میں صوفی باصفا تقدس مآب حضرت الحاج شیخ شاہ محمد تاج الدین بابا سجادہ نشین قبلہ سے میں التماس کروں گا کہ بہت سارے مریدین اور معتقدین زائرین اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں تو حضرت قبلہ ان کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں، ان کے لیے کچھ ہدایت فرمائیں.
مقصد بیت یاد حق یافت حق. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کاملین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں قبر کی زندگی میں اور حشر کے بعد کی زندگی میں کامیاب فرمائے. اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے. آخر میں مختصر دعا کے بعد سلام پیش کریں. الحمدللہ کا شکر یا اللہ. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ بارک وسلم. اے اللہ تو کریم ہے، کرم فرمائیے. آپ رحیم رحم فرمائیے. اے پاک اللہ آپ غفار ہم کو بخش فرمائیے. اے پاک اللہ آپ ستار ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دیجیے. اے پاک اللہ آپ قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہیں، ہم سب کو ہدایت دیجیے. اے اللہ حبیب کے نالین صدقے میں ہماری پہلے کی اب کی آئندہ کی تمام جائز دعاؤں کو فرمائیے. تمام گناہوں کو معاف فرمائیے. تمام گناہوں سے ہم کو بچائیے. اللہ اپنی پہچان اپنی معرفت ہم کو عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ الحبیب. آپ کی حبیب سرکار دو جہاں سے سب کے نالین میں صدقے میں ان دعاؤں کو قبول فرمائیے. آمین آمین. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ بارک وسلم. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا شفیع الورا سلام علیک. یا نبی الہدا سلام علیک. یا شفیع الورا سلام علیک. یا نبی الہدا سلام علیک. خاتم الانبیاء سلام علیک. سید الانبیاء سلام علیک. یا شفیع الورا سلام علیک. یا نبی الہدا سلام علیک. سیدی یا حبیبی مولائی لک روحی فدا سلام علیک. یا شفیع الورا سلام علیک. یا نبی الہدا سلام علیک. جینا یا مصطفیٰ سلام علیک. کلنا لک فدا سلام علیک. یا شفیع الورا سلام علیک. یا نبی الہدا سلام علیک. خاتم الانبیاء سلام علیک. سید الانبیاء سلام علیک. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میں بارگاہ شیخ دکن کی جانب سے جناب عزیز اللہ سرمد صاحب اور ان کی ٹیم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اس پروگرام کے لیے وقت نکالا اور اس پروگرام کو نہایت ہی حسن و خوبی کے ساتھ چلایا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عزیز اللہ سرمد صاحب اور ان کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے. ان کی عمروں کو دراز فرمائے. میں تقدس مآب شیخ شاہ محمد تاج الدین جنید صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن سے بتمام ادب التماس کرتا ہوں کہ وہ جناب عزیز اللہ سرمد صاحب چشتی القادری کی گل پوشی و شال پوشی فرمائے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم قل هو الله احد الله الصمد ولم يلد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لك الحمد لك الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله. احمد مصطفى محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم توفة ہدیۃ پیش. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اهدنا الصراط المستقيم صراط قل والله احد الله الصمد لك الحمد لك الشکر اللہ احمد مصطفیٰ محمد وسیلے سے تمام صحابہ کرام تابعین سلسلہ قادریہ چشتیہ جنید جنگ تمام لکھن خصوصاً حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ شیخ سراج الدین جنید بردہ سے توفتاً حدیث تبلیغ اب کی ذات سے میں فائدہ تھا صلی اللہ علیہ خیر خلق جناب مولانا محمد علیہ صحبہ بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں حضرت سراج بابا صاحب اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پروفیسر عبد الحمید اکبر صاحب کی گل پوشی و شال پوشی فرمائیں. میں حضرت سراج بابا صاحب اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جناب آیت اللہ سرمد صاحب کی گل پوشی و شال پوشی فرمائیں. وحید انجم حضرت سراج بابا صاحب اللہ سے درخواست ہے کہ وہ ڈاکٹر وحید انجم صاحب کی گل پوشی و شال پوشی فرمائیں. محمد سلمان سرمست محمد سلمان صاحب کی گل پوشی. اے ٹی وی کیمرہ مین محمد سلمان صاحب کی گلپوشی و شال پوشی فرمائیں. حافظ مولانا محمد فخر الدین صاحب امام و خطیب مسجد اعظہ کی گلپوشی کر رہے ہیں. سراج بابا ڈاکٹر صاحب قبلہ کے دست مبارک سے کلہائے محبت پیش کی جا رہی ہے.